افحسبتم کیا خیال ہے تمہارا، انما خلقناکم عبث کہ تمہیں میں نے فضول بنایا ہے اور تم میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے. تو یہ تمہارا کیا خیال غلط ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، جو آسمان اور زمین ہے اور جو بھی میں نے اس میں کیا ہے یہ فضول نہیں ہے، باطل نہیں ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان کافروں کا ہے. فویل للذین کفروا من النار، بس جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ آگ میں جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کیا ہماری پیدائش فضول ہے. دیکھیں یہ ایک بہت گھٹیا سوچ ہے، بہت ہی گھٹیا سوچ ہے. اور ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیدائش جو ہے وہ فضول ہے، یعنی اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمارا. یعنی ہم تو دیکھیں ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہمارا مدعا ہے اور ظاہر ہماری ترجیح ہے، اور ظاہری مفادات ہم پہ ہر چیز پر حاوی ہیں. جو آپ کے مفادات ہیں نا وہ ہر چیز پر حاوی ہیں. تو اس میں اب یہ ہے، یعنی یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں ہمارا، اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں. اور پیدائش کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے دنیا کی، لہٰذا ہماری پیدائش فضول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو رد کیا ہے قرآن پاک میں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے لوگ کہ میں نے تمہیں عبث بنایا، فضول، جو میں نے ہے نا فضول مطلب یہ تو اردو کا لفظ ہے، عبث کہتے ہیں، عبث عربی کا. افحسبتم کیا خیال ہے تمہارا، انما خلقناکم عبث کہ تمہیں میں نے فضول بنایا ہے اور تم میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے. تو یہ تمہارا کیا خیال غلط ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، جو آسمان اور زمین ہے اور جو بھی میں نے اس میں کیا ہے یہ فضول نہیں ہے، باطل نہیں ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان کافروں کا ہے. فویل للذین کفروا من النار، بس جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ آگ میں جائیں گے. تباہی ہے ان کے لیے. تو بہرحال دیکھیں ایک سوچ ہے ہماری، جس نے بھی دنیا کو مقصود بنا لیا عملاً اس نے وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے عمل سے کہ بھئی دنیا کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے میرا. آپ دیکھ لیں ہماری ساری سوچیں، فکریں، پریشانیاں، خوشیاں ظاہر تک محدود ہیں، اس کا تعلق ظاہر سے ہے. پریشانی ظاہر کی، خوشی ظاہر کی، امیدیں، توقعات یہ ظاہر کی. تو بس رہ کیا گیا؟ آپ تو دنیا کے پجاری بن گئے، اب تو دنیا کے بندے بن گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. تو بہرحال دیکھیں ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک تھوڑا سا وقت ہے، اس میں ہمیں ایک مقصد کے لیے، محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ ہمارا مقصود اللہ ہے، ہماری انتہا اللہ ہے، ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کر کے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں
لیکن تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اب تیاری کیا ہے؟ کس چیز کی تیاری؟ تیاری کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ اب وہ اتنی بلند و بالا ذات ہے، یعنی اس وقت بھی دیکھیں اللہ کے بارے میں ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کوئی تصور نہیں کر سکتے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ مثال ہے، نہ صورت ہے، نہ کوئی، تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال تو اب تھوڑا سا میں اگر آپ کو اس سلسلے میں کہوں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے نا، یعنی اولو العزم پیغمبر تھے، اور بات چیت تو ہوتی تھی پردے کے پیچھے۔ پہلی جو بات چیت تھی، آگ دیکھی انہوں نے، درخت میں آگ دیکھی، درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، میں، یہ آگ نہیں، یہ میں ہوں تمہارا رب۔ تو پردے کے پیچھے ساری بات چیت ہوتی تھی۔ تو کسی دن موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا دیدار کا، تو یہ میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، دیدار کا شوق ہوا تو گزارش کی، یا رب ارنی انظر الیک، رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ، اب پیغمبر کے ظاہر جو درجات ہوتے ہیں وہ بہت بلند درجہ اور بہت روحانی وہ ہوتی ہے، ایک فضیلت ہے اس کی۔ تو پیغمبر کو جواب کیا ہے؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم میرے محبوب ہو۔ یہ سامنے پہاڑ ہے بڑا، اس پہ میں اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، نور کا ایک تجلی، تو اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقہ، جب ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ گرا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اس کے اثر سے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک مقام ہے، ایک بہت بڑا درجہ ہے، رویت، اللہ کی رویت، اللہ کو دیکھنا، اور اس کی طاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے، وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو پھر بات بڑھ جائے گی، لیکن اس کے طریقے جو ہے، طریقہ کیا ہے کہ تمہیں میں دنیا میں بھجواؤں گا، اے روح، تمہیں میں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں اپنی ملاقات، دیدار اور تقرب کے شرف سے نوازنا چاہتا ہوں، لیکن تم ایسا کرو کہ تم دنیا میں جا کے اس کے لیے کوشش کرو۔ دنیا میں تمہیں زندگی گزاروں گا، اور کوشش کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے مت گزارو، میں تمہیں بتاؤں گا میری مرضی سے زندگی گزارو۔ تو جس نے میری مرضی سے زندگی گزار لی، گویا کہ وہ مجھ تک پہنچ گیا، گویا کہ وہ خلیفۃ اللہ بن گیا، گویا کہ اس کا دل عرش الہی بن گیا، گویا کہ وہ اللہ کی ملاقات کے اہل ہو گیا۔ تو قیامت جو ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میں آج کا جو پہلا موضوع تھا کہ قیامت ضروری ہے، قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ نتیجے کا دن ہے۔ جیسے کہ ایک زمیندار فصل بوتا ہے تو جو یوم الفصل ہے، جو فصل پک کے کٹ جاتی ہے تو اس دن وہ اس کا میوہ حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کہ امتحان ہے، میڈیکل کالج میں آپ نے داخلہ لے لیا، امتحان تیاری کی وغیرہ، اور آپ نے امتحان دے دیا، اب نتیجہ جو ہے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے 5 سال میڈیکل کالج میں گزارے، اس سے اگر کہیں کہ بھئی تمہارا امتحان تو ہے لیکن رزلٹ نہیں ہوگا، رزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا، تو وہ ڈاکٹر ڈگری اور وہ پھر مار دھاڑ کیسے ہوگی کہ ٹیسٹ کرو، یہ کر لو، وہ کر لو، پھر یہ
دوائیاں تو وہ نہیں بیچ سکے مریضوں پہ. تو دیکھیں یہ سمجھیں اس بات کو، جد و جہد محنت، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ حق ہے. تو قیامت کا دن جو ہے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ رزلٹ ڈے ہے، یوم الدین. آپ کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. اس دن جنہوں نے کوشش کی ہوگی تو وہ بعض چہرے حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. قرآن میں ہے نا وجوہ یومئذ ناظرۃ، بہت خوش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم